اینی صرف 10 سال کی تھی، لیکن اس کی معصوم سی مسکراہٹ میں ایک ایسی روشنی تھی جو اندھیروں سے بھی اندھیرے کمرے کو بھی روشن کر دیتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھی جہاں زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن اس کی بچپنی صاف دلی سب کو کچھ دیر کے لیے اپنی پریشانیاں بھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اینی کو اسکول جانا بہت پسند تھا، خاص کر اردو کی ٹیچر جو اس کے لکھے ہوئے جملوں کی تعریف کرتی تھی۔ اینی کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 5 سال کی تھی۔ ماں نے سلائی کا کام کر کے اینی اور اس کے چھوٹے بھائی سات کو پالا۔ پیسے کم تھے، ضرورتیں زیادہ، مگر ماں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اینی سے کہتی، بیٹا تعلیم تمہاری حفاظت بھی اور تمہاری پہچان بھی۔ یہ بات اینی کے دل میں بس گئی تھی، مگر بستی میں ایک رفیق نامی آدمی بھی رہتا تھا جسے دیکھ کر اینی کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی۔ وہ اکثر بچوں کو مٹھائی دے کر ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا اور اینی کو اس کی آنکھیں بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ ماں نے اینی کو بہت سختی سے ہدایت دی تھی، رفیق سے دور رہنا، بہت دور۔ اینی دور ہی رہتی جب تک کہ ایک دن سب کچھ بدلنے والا امتحان اس کے راستے میں نہ آ گیا۔ اس دن اسکول سے واپس آتے ہوئے آسمان سے ہلکی بارش برس رہی تھی، راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اینی نے سوچا کہ اگر وہ گلی کے کونے سے ہو کر آئے تو کپڑے اتنے گندے نہیں ہوں گے۔ گلی تھوڑی تنگ تھی، تھوڑی اندھیری بھی، مگر اس کے گھر تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا۔ وہ گلی کے بیچ تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے قدم کی آواز آئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کوئی اور بچہ ہوگا، مگر جب مڑ کر دیکھا تو رفیق کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے چہرے کی وہی ہلکی سی مسکراہٹ جو اینی کو ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ اینی نے تیزی سے چلنا شروع کیا۔ رفیق نے آواز لگائی، اینی بیٹی رک جاؤ، بارش میں گر نہ جاؤ۔ رفیق نے عجیب سی میٹھی لیکن ناپسند آواز میں کہا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ رفیق نے پھر سے آواز لگائی، رکو نا، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا۔ وہ نزدیک آ رہا تھا۔ اینی نے اور تیز قدم بڑھائے۔ کیچڑ میں دوڑنا مشکل تھا، پیر پھسل رہے تھے۔ پھر اچانک رفیق نے اس کا راستہ روک لیا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری امی نے منع کیا ہے، ہٹ جاؤ، مجھے گھر جانے دو۔ رفیق کہنے لگا، ارے اتنی سی بات پر ڈر گئی، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اینی بھاگنا چاہتی تھی، اس کی کوشش بھی تھی، مگر کیچڑ نے قدم مضبوط نہیں ہونے دیے۔ پھر رفیق نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اینی نے زور سے چیخ ماری، امی! اس چیخ میں ڈر، معصومیت اور بچپنی کی پوری دنیا تھی۔ کسی طرح اینی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ پھسلتی گرتی، سانسیں ٹوٹتی، سیدھی گلی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف دوڑی اور زور سے دروازہ کھولا۔ اس کی ماں نے اس کی حالت دیکھ کر ہوش کھو دیے، کپڑے گندے، سانس پھولی ہوئی، جسم لرز رہا تھا اور چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اینی ماں سے چپک کر بہت زور سے رونے لگی، امی وہ مجھے پکڑنے لگا تھا، مجھے بہت ڈر لگ گیا۔ ماں نے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر آواز مضبوط تھی، بس بیٹا، اب میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس رات ماں نے دیر تک جاگ کر سوچا۔ اس بستی میں سچ بولنا مشکل تھا، لوگ الٹا الزام بھی لگا سکتے تھے، مگر وہ جانتی تھی چپ رہنا گناہ ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گی۔ اگلے دن صبح اینی کی ماں نے اسے اسکول بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا بچی کا دل ابھی ٹھیک نہیں ہوا اور تھوڑی دیر اسے اپنے پاس رکھنا بہتر ہوگا۔ اینی صبح سے ہی چپ تھی، نہ اس نے دودھ پورا پیا اور نہ اسکول جانے کی خوشی دکھائی۔ ماں نے محسوس کر لیا تھا اس کے اندر ڈر ابھی تک زندہ ہے۔ ماں اینی کے پاس گئی اور کہا، میری بچی، تم نے جو کل گزارا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، تم معصوم ہو اور معصوموں کو ڈرایا نہیں جاتا۔ اینی نے دھیمی آواز میں پوچھا، امی کیا رفیق پھر سے آئے گا؟ میں باہر جاؤں گی تو وہ پھر سے پکڑے گا۔ ماں کا دل چیر گیا، لیکن اس نے اپنی آواز مضبوط رکھی، نہیں بیٹا، اب وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں اس سے بات کروں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے بڑھ کر بھی کچھ کروں گی۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ ماں بھی ڈری ہوئی تھی۔ رفیق جن لوگوں کا آدمی تھا ان سے پنگا لینا آسان نہیں تھا۔ بستی میں سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بدماش طبیعت کا ہے، لوگ اس سے ڈرتے تھے اور کچھ لوگ اس کے آگے پیچھے لگ کر فائدہ بھی اٹھاتے تھے، لیکن ماں کے لیے اینی کی حفاظت ہر چیز سے اوپر تھی۔ بستی میں بہت خاموشی تھی۔ اس شام ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ رفیق کے گھر جائے گی۔ اینی کو پڑوس کی چچی کے پاس بٹھا کر وہ اندھیرا ہونے سے پہلے رفیق کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس سے سگریٹ کا دھواں اور مشکوک آوازیں باہر آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، ہاتھ میں سگریٹ، آنکھوں میں وہی بے ادبی اور تکبر۔ کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آج یہاں کیسے؟ ماں نے ہمت جتائی، کل تم نے میری بیٹی کو روکا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ ڈر گئی تھی، آئندہ ایسا ہوا نا تو میں پولیس کو بتاؤں گی۔ رفیق نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھابھی، بچی کو زیادہ دماغ لگانا سکھایا ہے کیا؟ میں تو صرف اسے گرنے سے بچا رہا تھا، آپ لوگ بھی نا۔
हर बात पर मसला बना लेते हो। माँ को समझ आ गई थी इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। एनी की माँ ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और वापस घर की तरफ मुड़ आई। अगली रात जब एनी सो गई, माँ ने दिया बुझा दिया। वो सिर्फ यही सोच रही थी, ये सब ऐसे नहीं चल सकता। अगले ही दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने सारी बात सच सच बताई जितनी बच्ची ने बताई थी। हवलदार ने पहले बेदिली से बात सुनी, फिर कंप्लेंट लिखनी शुरू की। माँ के दिल पे बोझ हल्का होता जा रहा था, मगर पुलिस ने पूछा, क्या किसी ने आंखों से देखा? गवाह? माँ ने कहा, नहीं, पर मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। हवलदार ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम देखते हैं, पर बिना गवाह के केस मुश्किल होता है। माँ उठकर घर चली आई, मगर उसका चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। मैं आवाज उठाऊंगी, चाहे कोई साथ दे या ना दे। वो समझ चुकी थी, बच्चों के साथ बुराई पर खामोशी सबसे बड़ा जुर्म होती है। फिर एक दिन रफीक को पता चल गया कि पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। पहले तो हंसकर मजाक उड़ाता रहा कि ये कैसे मुमकिन है, मगर जब पुलिस के 2 हवलदार उसके घर पहुंचे तो वो बेचैन होने लगा। पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए, लेकिन वो हर बात से कतराती रही। मैं तो बस बच्ची को गिरने से रोक रहा था। हवलदार ने उसे घूर कर देखा और कहा, किसी बच्ची का हाथ पकड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? और ये पहली कंप्लेंट भी नहीं जो हमारे कान तक पहुंची। रफीक का रंग फीका पड़ गया। पुलिस ने उसके वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन रफीक को महसूस हो गया कि अब माँ वाकई सीरियस है और पुलिस अगर चाहे तो उसे मुश्किल में डाल सकती है। इसी टेंशन में रफीक ने बस्ती में कुछ लोगों से बात करनी शुरू की, उन लोगों से जो उसकी तरफदारी करते थे। वो औरत ज्यादा ही बोल रही है। बच्ची ने शायद गलत समझ लिया है, मगर इस दफा कुछ लोग खामोश हो गए। कई को अंदाजा था रफीक पहले भी बच्चों के आसपास घूमता रहता। गांव वालों ने माँ का साथ देते हुए पुलिस को वही बातें बताई जो उसकी माँ ने बताई थी, और इसी तरह रफीक का खात्मा हो गया। एक शाम एनी ने माँ से पूछा, अम्मी, क्या हम किसी और बच्ची की मदद कर सकते हैं अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए? माँ ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ बेटा, इसी का नाम इंसाफ होता है, जब हम सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की हिफाजत भी सोचें। एनी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आज से मैं किसी को भी डरने नहीं दूंगी, जैसे आपने मुझे नहीं डरने दिया। माँ ने उसे गले लगा लिया। जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया। अगले कुछ महीने शांत गुजरे। रफीक बस्ती से दूर चला गया। कहते हैं पुलिस की नजर उस पर थी और लोगों की सांस उसके गिर्द। जिस दिन वो गया, बस्ती ने सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एनी अब फिर से स्कूल में टॉप स्टूडेंट थी, अपनी माँ के साथ सिलाई में मदद भी करती और हर रात शुक्र अदा करती, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, बचपन को तोड़ने वाले लोग गिर जाते हैं, लेकिन बचपन बचाने वाले हमेशा ऊपर उठते हैं। एनी की कहानी सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये उन तमाम बच्चों की जीत थी जो सच बोलने की हिम्मत रखते थे। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? ये इंसाफ की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।